اور گاڑی کو آگے نہیں آنے دیا. علیمہ خان صاحب اس وقت پیدل جو ہے وہ پٹیالہ جیل کی طرف رواں دواں ہے. کارکنان کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ ہے, وکلا کی, خواتین کی بڑی تعداد ان کے. تو فرشتے آئے, انہوں نے راستہ کھلوایا, ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک آئے. اس کا مطلب فرشتے آنا شروع ہو گئے. فرشتے موجود ہوتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہو کبھی گیا, کبھی صحیح جگہ پہ آ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا جس طریقے سے رات کو مراد صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی اور دیگر بھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ جائے, وہ جو ہے ایک دوسرے کو بال نہ پاس کرتے رہیں بلکہ جائیں اور عملی طور پر کام کریں. کیا سمجھتی ہیں آج ہے لیڈرشپ آئے گی جس طریقے سے کال دی گئی ہے؟ اتنا اس کے اوپر سوشل میڈیا نے بھی کافی ورک کیا ہے کہ ان کو یہ آئیں لوگ, جتنے بھی عہدیداران ہیں, جتنے اراکین اسمبلی ہیں, جتنے سینیٹرز ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آئیں گے آئیں گے؟ یا آنا چاہیے؟ لیکن لیڈرشپ کون ہے, کس کو لیڈرشپ کہتے ہیں آپ؟ جو اوپر اس وقت سلمان اکرم راجہ ہو گئے, بیرسٹر گور ہو گئے, دیگر سینیٹر حضرات ہو گئے, ایم این اے ہو گئے. ٹھیک ہے, آئیں گے کہتے ہیں, سب کہتے ہیں آئیں گے. پہلے بھی کبھی نہ کبھی آتے ہیں, مطلب سب نہیں تو کچھ نہ کچھ تو آتے ہیں, لیکن آج سنیں کہ سب آئیں گے اور آنا چاہیے. دیکھیں پریشر بنانے کے لیے جب تعداد زیادہ ہوگی اور جب ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز آئیں گے, ان کو نہ مارا جائے گا نہ پکڑا جائے گا. باقی لوگ آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کتنوں نے مارے کھائی ہیں, کتنے بھی جیل میں ہیں. تو آنا چاہیے ان کو. اور میرا خیال ہے سیاست میں تو یہ سب سے بڑا سیاسی کام ہے جو وہ کریں گے, کیونکہ باقی تو دیکھیں اسمبلی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہاں آئیں گے, اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو میرا خیال یہ سب سے بڑی جگہ سیاست کرنے کی. تو ابھی جو لاسٹ ویک بھی گزرا اس سے پہلے بھی خان صاحب کو ہاسپٹل لے گئے ہیں, تو آپ فیملی کو بالکل بھی نہیں معلوم کہ کیا ان کی صورتحال ہے اس وقت, ان کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے؟ کوئی کسی کو بھی نہیں معلوم, کیونکہ جو ادھر لے کے جاتے ہیں, میں حیران ہوں, جو ہسپتال میں کوئی عملہ ہوتا ہے آج تک کوئی نہیں ہے جو بتا سکے کہ کتنا انہوں نے ان کے اوپر رکھا ہوا ہوگا, تلوار لٹکائی بھی ہوگی, کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں, میں سوچتی ہوں, مطلب میں سوچتی تھی کہ شاید اگر ہم چپ کر کے بتا دیں, ہم بھی نہ بتاتے کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا, لیکن کچھ تو ہے کہ کوئی قرآن پہ حلف لیے میں کہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. آپ فیملی کی بہنوں میں سے لاسٹ ٹائم کس کی کتنا عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی؟ عظما کی ہوئی تھی 2 دسمبر کو. اس کے بعد سے ابھی تک کوئی نہیں. ملاقات؟ اور ان کو پتہ ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے, یقین کریں. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ وقت لائے اور یہ عدالتیں بحال ہوئیں اور یہ 26ویں 27ویں ترمیمیں ختم ہوئیں اور ایماندار جج آئیں جو فیصلہ کر سکے. انشاءاللہ جیل کا سارا عملہ جیل کی کوٹریوں میں بند ہوگا. ان کے لیے یقین کریں, یہ کمروں میں نہیں, یہ جیل کی بند کوٹریوں میں ان کو سزا ملے, ان کو پتہ چلے کہ کس کا کہنا مان رہے تھے, کون ان کو بتا رہا تھا کیا کرنا. اور انجم غفور کا تو نام سر فہرست ہوئے گا, اس کو تو پتہ چلے گا کہ سزا ہوتی کیا اور ظلم ہوتا کیا. کیونکہ انجم غفور نے جب عمران خان 3 مہینے اس کو کہتے رہے کہ میری آنکھ میں درد ہے اور وہ خاموش بیٹھا رہا, وہ اس کا حساب دے گا. یہ نہیں ہے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ تبدیلی ہو گئی ہے تو وہ بھول جائیں گے کہ وہ فیصلہ آباد چلے گا. وہ جہاں جائے گا لوگوں کو پتہ ہوگا اور لوگ نکال کے لائیں گے. اور جب عدلیہ آزاد ہوئے گی, عدلیہ آزاد ہوئے گی نا, پھر دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ عدلیہ آزاد ہوئے گی. ابھی تو دیکھیں عدلیہ مفلوج ہو چکی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہائی کورٹ میں چلے جائیں 0-0 کوئی نتیجہ نہیں, جج بھی کہتا ہے معاف کر دو میں مجبور ہوں, عملہ بھی کہتا ہے معاف کر دو. تو انشاءاللہ عدلیہ آزاد ہوئے گی, پاکستان کھڑا ہوگا اور سب جو یہ مجرم ہے یہ اپنی سزا کاٹیں گے اور ان کو سزائیں ہوئیں گی اور بڑی سخت سزائیں ہوئیں گی. ابھی ان کو ان کا خیال ہے یہ زمانہ چلے گا. یہ تو ایک وقتی طور پہ انہوں نے جو کیا ہے ساری عدالتوں کو, اور جو یہ ساری یہ انہوں نے غلط فیصلے کر لے, اور عمران خان کا تو انشاءاللہ 1-1 منٹ کا حساب لیا جائے گا اس سے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا لاسٹ کوشچن ہے, آپ واحد مطلب وہ فیملی ہے جن کا آپ کا بھائی بھی قید تنہائی میں اور بیٹا بھی, تو بیٹے کی تھوڑی صورتحال سے آگاہ کریں, ہم ہر دفعہ ان کے لیے ضرور بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا ان کی کیا معلومات ہے, کیا اپڈیٹ ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, اس سے ہفتے میں 1 دن ملاقات ہوتی وہاں پہ, لیکن ملٹری کے نیچے ہیں, نہ ان کو اپیل کی اجازت ہے نہ بیل کی اجازت ہے. وہ ایک اور ہے نا, پاکستان میں مارشل لاء نہیں ہے, لیکن وہ ملٹری کے نیچے قید ہے, ملٹری نے ان کو قید کیا. لا کوئی نہیں ہے, عاصم لا ہے, مارشل لا نہیں, عاصم لا. تو وہاں پہ وہ ان کو رکھا ہوا ہے, نہ ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے نہ بیل کا رائٹ ہے, اور وہ بس سزا کاٹ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں
کہ बेचारे बच्चे जिनकी पढ़ाइयाँ चली गई, नौकरियाँ चली गई, बीमार हो गए लोग, उधर किसी का किडनी ख़राब हुई, किसी लोगों के बड़े मसले हुए हैं, और जेल का पानी इतना ख़राब है कि लोगों को मसले ही मसले वहाँ हैं। तो ये इस चीज़ का भी हिसाब लिया जाएगा, ये नहीं होगा। और ये किताबें लिखी जाएंगी जुल्म की, जो जहाँ पे मेरा बेटा है वहाँ जितने उसके साथ हैं, जो जो उनके साथ किया ना उसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी और बताया जाएगा कि इन्होंने कैसे इनके साथ, कि ये लोग कोई दहशत गर्द नहीं थे। आज तक आपको नहीं पता चला कि इन्होंने कुलभूषण पे कभी कोई जुल्म किया, नहीं किया। उसको किसी कोठी में रखा हुआ होगा, उसका नाम भी कोई नहीं लेता, क्योंकि उसने पाकिस्तान में हज़ारों बंदा कत्ल किया था। उसने मानना है कि मैंने हज़ारों बंदा कत्ल किया। और जब उसकी माँ और बीवी आए थे, उसको एक बड़ी गाड़ी में ये लेकर गए। उन्होंने कहा हम बहुत इज्जत वाले लोग हैं, हम अपने बाहर से मुजरिमों के ख़ानदानों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी इज्जत नहीं करते। हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और मुजरिम नहीं है ना, हमारी इज्जत नहीं है। वो हज़ारों बंदा मार के उसकी इज्जत है। ये पाकिस्तान है, इसको बदलना होगा और लोगों को निकलना होगा, खूब अपना हक के लिए मुज़ाहमत करनी होगी, मुकाबला करना होगा। ये देखें पुलिस खड़ी है, ये मुकाबले से ही आप कुछ कर सकेंगे। अगर इनसे डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जुल्म होगा हमारे पास। ठीक हो गया। लास्ट में मुझे बताइएगा, हसन न्याजी के वाले साहब ने कल परसों एक पोस्ट शेयर की है, बड़ी उस पर लोगों ने अफसोस का भी इजहार किया है, हर किसी को तकलीफ भी हुई है। उन्होंने कुछ दिन लिखे हैं कि मेरे बेटे को इतने दिन हो गए और मेरे दिन इतने बकाया रह गए। क्या उन्होंने पोस्ट शेयर की है? अगर की है तो उनकी क्या कैफियत है, घर फैमिली किस तरीके से? कैफियत ज़ाहिर है, बाप की कैफियत होगी, ख़राब होगी। अगर मैं माँ हूँ, अब माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है और हमारे इतने साल, ज़िंदगी के 3 साल तो गुजर गए बगैर उसके अंदर होने से, और इसी तरह सबके बच्चों के ऐसे गुजर रहे हैं। तो ये जुल्म है ना। या आप देखिए, आप कोई कत्ल करके जाए, आप कहते हैं जी सज़ा मिली है 7 साल 10 साल। आपने कौन सा जुर्म किया जिसकी सज़ाएं ले रहे हैं? कोई इनको पूछने वाला नहीं। एक बच्चा है जिसकी एक वीडियो चल रही थी अभी, वो झंडा पकड़ के, रईस साहब है वो यहाँ का शांगला का, झंडा पकड़ के सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको 10 साल कैद। कोई इनको पूछने वाला? उसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, यूनिवर्सिटी में पढ़ता स्टूडेंट था, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इंशाल्लाह मेरी नियत है, इरादा है सबका कि ये ठीक होगा, तो एक एक की जिस पे जुल्म हुआ ना उनका हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान साहबा जो है वो खवातीन कारकुनान के हमरा अडालत जेल की तरफ रवां दवा हैं। आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा कारकुनान के हमरा, वकला के हमरा, क्योंकि इन पीछे गोरखपुर नाके पर बंद करके रोक दिया गया था, उनके साथ है। आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा इस वक्त पैदल जो है वो इस गर्मी में, इतराफ की दुकानें भी बंद कर दी गई है, तमाम तर कारोबारी मराकज़ यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा इस वक्त अडयाला जेल की तरफ कारकुनान के हमरा, वकला के हमरा जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा कारकुनान के हमरा अडयाला जेल की तरफ जा रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा है, वकला भी उनके हमरा है। रुकावटों के बावजूद